السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ امریکی مہم کی مدد کرنے اور افغانستان میں اقتدار کی باقاعدہ سرکاری طور پر منتقلی کی مدد کا پابند ہے۔ افغان طاقتوں کے درمیان جامع سیاسی تصفیے اور وہاں قومی مصالحت کے لیے قطری کوششوں کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور لبنان کے صدر نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے ملک کی خود مختاری کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کو رکوانے کے لیے حرکت میں آئے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشریے کا آغاز قطر امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی خبر سے کرتے ہیں کہ دارالحکومت واشنگٹن میں قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور علاقے کے موجودہ حالات میں آنے والی تبدیلیوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر مکمل طور پر امریکی مہم کی مدد کرنے کا پابند ہے اور امن مذاکرات میں پیش رفت اور افغانستان میں اقتدار کی باضابطہ سرکاری طور پر منتقلی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے علاقائی استحکام کے فروغ کے لیے سیکیورٹی اور ڈیفنس کے حالات کو بہتر کرنے کے کام کا بھی ذکر کیا۔ امریکی وزیر لوئڈ آسٹن نے قطری کوششوں اور افغانستان میں امریکی مہم کی قطری مدد کی تعریف کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے واشنگٹن میں امریکی وزارت دفاع میں سراغ رسانی یعنی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے انڈر سیکریٹری جناب رونالڈ مولٹری کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ افغانستان کے حالات و واقعات کے بارے میں قطر کے ساتھ بین الاقوامی رابطوں میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں افغانستان سیکیورٹی اور سیاست کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح جمہوریہ اٹلی کے وزیر امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب یوجی ڈی مایو کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے افغانستان میں سول باشندوں کی حفاظت کی اہمیت، وہاں قومی مصالحت کے لیے ضروری کوششوں میں اضافے، افغانستان میں اقتدار کی پرامن منتقلی اور افغان عوام کی اب تک حاصل کی جانے والی کامیابیوں کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ تازہ ترین حالات کو جاننے اور ان کے فالو اپ میں قائم کیے گئے رابطوں اور مشاورت میں ہی قطر اور کویت نے علاقے میں استحکام کی بحالی کے لیے کوششوں میں اتحاد اور سولیڈیرٹی پر زور دیا ہے۔ واشنگٹن نے قطر کی ان کوششوں کی تعریف کی ہے، ان کی اہمیت کا ذکر کیا ہے اور اس کا اظہار امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ برائس نے اپنے بیان میں کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بین الاقوامی رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ روس، چین اور پاکستان نے افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ افغانستان کی تعمیر نو میں اس کی مدد کریں گے۔ ادھر طالبان نے بتایا ہے کہ وہ ایک متحدہ نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں تحریک طالبان کے اہلکاروں نے سابق صدر حامد کرزئی اور سابق نائب صدر عبداللہ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ بین الاقوامی رد عمل میں ہی وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے افغانستان کے بارے میں ہم آہنگی یعنی کوآرڈینیشن جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ ان کا ملک افغانستان میں طالبان کی طرف سے بنائی جانے والی حکومت کے ساتھ رابطے رکھے گا تاکہ امن و استحکام بحال ہو سکے۔ دریاسنا طالبان کے مشہور مخالف احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے مزاحمت کی اپیل کر دی ہے اور واشنگٹن سے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کو نہ چھوڑے بلکہ ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کرے۔ احمد مسعود نے کہا کہ افغانی فوج اور اسپیشل فورسز کے فوجی اس بات پر غصے میں ہیں کہ ان کے کمانڈروں نے پسپائی اختیار کر لی۔ پناہ گزینوں کے امور کے ہائی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ بیشتر افغان باشندے اپنے ملک سے روانہ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور سینکڑوں افغانیوں کو جو ملک سے باہر جانے کے لیے کابل کے ہوائی اڈے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے منتشر کرنے کے لیے فائرنگ سنی گئی ہے۔ امریکہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران تقریباً 7,000 افراد کو وہاں سے نکال لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ان میں امریکی شہری اور ٹرانسلیٹر کے طور پر کام کرنے والے وہ افغانی ہیں جو طالبان کے انتقام کی ڈر سے امیگریشن کی درخواست دینا چاہتے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق سابق سرکاری اہلکاروں کو طالبان نے حراست میں لیا ہے اور اقوام متحدہ کی ایک خفیہ دستاویز کے شائع ہو جانے کے بعد جس میں اس نے کہا ہے کہ اس نے ان افغانیوں کے فالو اپ میں اضافہ کر دیا ہے جو غیر ملکی فورسز کے لیے کام کرتے رہے ہیں، تو اس کے بعد اس اندیشے میں اضافہ ہو رہا ہے کہ طالبان حزب اختلاف کے ساتھ رواداری کے اپنے وعدے شاید پورے نہ کر پائیں۔ افغانستان سے ہزاروں مغربی باشندوں اور افغانیوں کا انخلاء جاری ہے اور امریکہ نے طالبان پر یہ الزام بھی لگا دیا ہے کہ وہ ملک سے چلے جانے کی خواہش رکھنے والے افغانوں کو کابل کے ہوائی اڈے پر نہیں پہنچنے دے رہے۔ امریکی وزارت دفاع کے ترجمان جان کیربی نے کہا ہے کہ کابل کا ہوائی اڈہ پروازوں کے لیے کھلا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ ادھر طالبان نے کہا ہے کہ متعدد ممالک اور تنظیمیں اس تحریک کے ساتھ رابطے قائم کر رہی ہیں تاکہ ان کے شہریوں اور ملازمین کو افغان دارالحکومت سے ان کے نکلنے میں مدد دی جائے۔ طالبان تحریک نے ہوائی اڈے پر پھیلی انارکی کی ذمہ داری اس پر ڈالے جانے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پرامن گزرگاہ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اور یہ سہولت صرف غیر ملکیوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ افغانوں کے لیے بھی ہے۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں کورونا کے مزید 143 اور مسافروں میں 78 نئے کیسز دریافت ہوئے ہیں جبکہ 193 متاثرین اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 2,26,996 ہو گئی ہے۔ قطر میں لوگوں کو اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 4,228,163 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کی کمیٹی کے صدر سفیر محمد العمادی نے بتایا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کے عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر جناب ٹورو وینس لینڈ کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں جس میں غزہ کی پٹی کی نادار اور غریب فیملیز میں قطر کی جانب سے دی جانے والی نقد امداد تقسیم کرنے کا طریقہ کار طے کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نقد امداد اقوام متحدہ اور اس کی عالمی غذائی پروگرام کی تنظیم کے ذریعے تقسیم کی جائے گی اور غزہ کی پٹی میں موجود 1 لاکھ غریب فیملیوں کو ہر مہینے $100 فی فیملی دیے جائیں گے۔ اور لبنان کے صدر میشیل عون نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے ان کے ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزیوں کو رکوانے کے لیے حرکت میں آئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی کوآرڈینیٹر برائے لبنان سفیر جوانا ونسکا کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی طیاروں کی جانب سے لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزیاں لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اقوام متحدہ حرکت میں آئے تاکہ آئندہ اسرائیل کی جانب سے یہ خلاف ورزیاں نہ ہونے پائیں۔
आज के ये नशरिया ख़त्म होने से क़ब्ल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।